هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما حضرات محترم، اللہ مالک نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں اس میں سب سے زیادہ شرف جو جسے عطا کیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہت عزت عطا کی ہے۔ سورۃ 3 کے اندر اللہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تقویم کے اعتبار سے انسان سے بہتر میں نے کوئی نہیں بنایا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ انسان ہمیشہ بہتر نہیں ہے۔ یہی انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے اسے پورا کرتا ہے تو یہ انسان ہے۔ جب یہ اپنی ذمہ داری کو فراموش کر دیتا ہے، جس مقصد کے لیے مالک نے اسے پیدا کیا اس مقصد کو پورا نہیں کرتا بلکہ یہ غلط رستوں کا راہی بن جاتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہی انسان سب سے زیادہ گر گیا۔ بلکہ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب، یہی انسان جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو یہ جانوروں میں سب سے بدترین جانور ہے۔
ایک تیسرا مقام سورت اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بہت خوفناک بات ہے. اللہ رب العزت کہتی ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں. العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. مالک کیا سبب ہے کیوں جہنم میں جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ 3 وجہ بیان کرتے ہیں اللہ. اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا. میں نے دل دیا ہے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں دی ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے. وَلَهُمْ آذَانٌ کان دیے ہیں ہر بات کو سنتے ہیں ایکسپٹ نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں جو جس کے اندر یہ باتیں ہوں اولئک کالانعام. یہ تو جانور ہے. پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، جانور بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. آپ دیکھیں کتنے جاندار ایسے ہیں جو ہماری بار برداری کا صرف کھانے اور پینے کی وجہ سے کام کرتے ہیں. ساری زندگی ہمارے بوجھ اٹھاتے ہیں، مشقت میں صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے. جس مقصد کے لیے اللہ بنایا ہے وہ مقصد پورا کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے جاندار ہیں جو ہماری سواری کے لیے ہیں. ہم ان پہ سواریاں کر کے بڑی بڑی دور منزلوں تک پہنچتے ہیں. انہوں نے بھی کبھی انکار نہیں کیا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. یہ میرے بھائی تھوڑی سی آواز کم کر دیں تو مہربانی ہے آپ کی. اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان دے کے آپ کی غذا کا سبب بنتے ہیں. انہوں نے بھی کبھی انکار نہیں کیا، حالانکہ وہ انعام ہیں، جانور ہیں، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل. یہ انسان جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یہ اس جانور سے بھی بدتر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورت زاریات کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہم صنعت کاری کرتے ہیں. یہ صرف دنیا کا توشہ ہے تھوڑا سا. ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، کہ ہم اس کی عبادت کریں. آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، زندگی میں کئی مرتبہ پڑھا ہوگا. سورت بقرہ کا آغاز کریں، سب سے پہلے 4 آیتوں میں اللہ اہل ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، 3 آیتوں میں اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا سارا رکوع جو ہے اللہ منافقوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی تمثیلیں بیان کرتا ہے. قرآن میں سب سے پہلا جو حکم آیا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے دنیا جہان کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ اللہ کیوں کریں؟ اللہ کہتے ہیں الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، تمہیں ہی نہیں تمہارے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سب دانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی پہ احسان کریں تو کیا توقع رکھتے ہیں اس سے؟ کہ آپ کے مخالف میں کھڑا ہو جائے وہ؟
آپ کی ہر بات اس کے خلاف چلے؟ کیا جو انسان جس پہ آپ احسان کر رہے ہیں اگر وہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کرے بلکہ ہر بات میں آپ کی مخالفت کرے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ یقینی بات ہے آپ ناراض ہوں گے، غصے میں آ جائیں گے کہ یہ کیا انسان ہے، میں اس پہ احسان کیا ہے، یہ میرے خلاف چل رہا ہے۔ اے حضرت انسان، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے جس مالک کے اتنے احسان ہیں کہ وہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں اے حضرت انسان، تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر تو بنتا ہے نا، اور اس کے شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی تعریف و توصیف کی جائے، اس کو خوش کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ مجھ پہ احسان کرتے ہیں تو میرا حق ہے میں آپ کی تعریف کروں، آپ کے لیے اچھے کلمات کہوں، لیکن اگر میں ایسا نہیں کرتا تو آپ کہیں گے یہ انسان اچھا نہیں ہے، اس نے احسان کا بدلہ اچھا نہیں دیا۔ جبکہ اللہ رب العزت سورۃ رحمان کے اندر فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک دانا انسان سوچے کہ ایک شخص میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ برا کروں تو میں اچھا نہیں ہوں۔ تو جب مالک ہمارے ساتھ اتنے انعامات کرتے ہیں، ہماری ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، ہمیں اپنے معاشرے میں عزت اور شرف عطا کیا ہے، ہمیں ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، کیا یہ ساری باتیں حق نہیں رکھتی کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کا نام جپیں؟ اور میرے بھائیو، اللہ رب العزت اسپیشلی اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے۔ آج کی مجلس میں نے یہی بات عرض کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال کیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایک زندہ انسان ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایک مردار ہے، میت ہے۔ میرے بھائیوں، میت تو باپ کی بھی ہو تو گھر میں کوئی نہیں رکھتا، بیٹے کہتے ہیں فوراً جا کے دفناؤ کہیں تعفن بدبو نہ آ جائے۔ تو اللہ کی نظروں میں ایسا انسان جس کی زندگی اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ ایک مردار کی طرح ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایک زندہ انسان ہے۔ بے شک کوئی انسان کتنا ہی خوبصورت، اپنے معاشرے میں کتنا ہی وہ بڑے منصب پہ فائز کیوں نہیں، اگر وہ اللہ کے ذکر سے اس کی زندگی خالی ہے تو وہ ایک مردار ہے۔ چونکہ اللہ اہل ایمان سے پیار کرتا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان سے پیار کرتا ہے اور انہیں مشورہ اچھا دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ مرداروں میں شامل ہوں۔ اس لیے جو آغاز میں آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورۃ احزاب کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کتنا؟ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ کریں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں 5 انعام دوں گا۔ سب سے پہلا انعام هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟
اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ درود بھیجیں گے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. نمبر 2، لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ اسے اندھیروں کا راہی نہیں بنائے گا، ہدایت کے رستوں پہ لائے گا. جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے بھٹکنے نہیں دے گا، اسے شیطان بھی بھٹکا نہیں سکے گا. لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ دوسرا انعام ہے. اللہ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آئے گا. نمبر 3، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ اپنا ذکر کرنے والے بندوں پہ بہت ہی رحم کرتا ہے. ایمانداروں پہ اللہ کا بڑا رحم ہے. کیا رحم ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ مؤمن اس کے اندر فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. اللہ کے عرش کے ارد گرد کچھ فرشتے ہیں. جتنے فرشتے ہیں ان سب میں طاقتور ترین فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ کے ہر حکم پہ ایمان رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کیا کام ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایماندار ہیں ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کی بھائی جان چھوڑ دیں گے آپ، مہربانی ہے، انشاءاللہ آواز ٹھیک ہے. ہاں، اللہ اکبر. اگر آپ صاحب ایمان ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، چوتھا انعام یہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا انعام کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جس دن اس انسان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، رب اسے سلام کرے گا. کیا ہمارے دل میں خواہش نہیں ہوگی ہم بھی اللہ کا ذکر کریں، ہم پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں، ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کا راہی بنا دیا جائے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر کے اللہ ہم پہ رحم فرما دے. اور سب سے بڑی بات، تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جس دن وہ اپنے رب سے ملیں گے اللہ کا تحیہ یہ ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم. اے میرے بندے تیرا رب تمہیں سلام کرتا ہے. اور پانچواں انعام، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اللہ نے اس کے لیے بڑا عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. انسان ساری زندگی عزت کا بھوکا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے عزت ملے، کسی جگہ مجھے ذلت نہ ہو. اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے عزت کے رستے تیار کیے ہیں، عزت والے انعامات رکھے ہیں جہاں ذلت کبھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے ذکر کی توفیق اسی کی مہربانی سے ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، عمل کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، چہرے کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے. ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ مسجد میں آتے تو لوگ اٹھ اٹھ کر دیکھتے. ایک فطرتی بات ہے، خوبصورت انسان ہو، انسان دیکھتا ہے اسے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بازو یہاں سے پکڑ کے کہا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں.
آپ سوچ سکتے ہیں جب نبی نے اپنے ایک امتی کو یہ کہا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت معاذ تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تو پھر فی کل دبر الصلاۃ اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دن اور رات ہے ہمارے پاس، ہم ہر وقت تو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، اور اللہ ایسا چاہتا بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سارے دھندے چھوڑ کے صرف یہاں آ جائیں، نہیں، اللہ نے خاص وقت مقرر کیے ہیں۔ اس میں حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں اے ابن آدم تو میرے ذکر کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقت فارغ کر لے، میں تیرے دل کو رعنائیوں سے بھر دوں گا اور تیری مفلسی کا سدباب کروں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا کر دوں گا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے اعراض یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ طٰہٰ کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، دنیا کے اندر اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا۔ آپ کہیں گے لو جی یہ کافروں کے پاس تو مال بڑا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، ویکنڈ پہ آ کے یا وہ حرام شرابیں پی لیتے ہیں یا جوا کھیل کے ہار جاتے ہیں، ساری زندگی ان کی تنگی میں گزرتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اتنی تلخیاں ہوتی ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اس کے ذکر کو اطمینان جیسی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ اب ہم کیسے اللہ کا ذکر کریں؟ کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں؟ تو چند ایک اذکار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ تھک تو نہیں گئے؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جو اللہ نے فریضے عائد کیے ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں۔ ان ساری چیزوں کے فائدے تب ہوں گے اگر ہم فریضوں کو پورا کریں گے، یعنی ایک دن میں 17 رکھتے ہیں جو ہم پہ فرض ہے، اگر ان کو چھوڑ کے یہ کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اگر انہیں چھوڑ کے نوافل کے پیچھے بھاگیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے فرائض کو ادا کرنا، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، اور بلکہ عقیدے کی درستگی، یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جو فجر سے پہلے یہ نماز پڑھتا ہے جسے تہجد کہتے ہیں، یہ 8 رکھتے ہیں، 2 کر کے پڑھتے ہیں، جس شخص کے نصیب میں ہو جائے۔ اور یاد رکھیں یوں تو ہر نماز انسان کے کریکٹر پہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ انسان کے کردار کو جو سیدھا کرتی ہے، درست کرتی ہے، وہ تہجد ہے۔ اور جس کے نصیب میں ہو جائے، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، میں اسے مقام محمود، بہت اونچا مقام عطا کروں گا۔ اگر ایک انسان تہجد نہیں پڑھ سکتا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی آذان سے پہلے اٹھتا ہے، خامد ہے تو بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی ہے تو خامد کو اٹھاتی ہے، یا خود اٹھتا ہے، صرف 2 رکعت، اس کا تعین نہیں کیا کوئی اتنی لمبی ہو، 2 رکعت اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیتا ہے۔ جب وہ 2 رکعت فجر کی اذان سے پہلے ادا کرتا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ اب دیکھیں، ہمیں پتا ہو نا میچ لگا ہے، ہم ساری رات ڈے اینڈ نائٹ میچ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا شوق ہے۔ کاش ہمارا شوق اللہ کا ذکر بھی بن جائے۔ جس طرح اس کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے دلچسپی بنا لیں اپنے دل میں۔ اور دیکھیں، انسان جس طرف توجہ دیتا ہے اسے وہ اچھی لگنے لگتی ہے، ایک فطرتی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو قیس تھا نا، جس لیلا مجنو جس کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، تو لیلا جو تھی یہ ٹپری واسوں کی لڑکی تھی، اور قیس جو ہے وہ ایک سردار کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے تو آؤ کس عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جب اس نے جا کے دیکھا، وہ کالی کلوٹی، کچھ بھی نہ، اس کا نہ چہرہ نہ متھا نہ، اس نے کہا اس کے ساتھ اس کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے ہو۔ کہنے لگا کاش تو قیس کی آنکھ سے اسے دیکھ۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ انسان گندی باتوں پہ متوجہ ہو جائے اسے وہی اچھی لگتی ہے، اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ اسے اللہ کی ذکر اس کے دل کو بہانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے آپ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں گے، آپ کے دل میں ایک راحت بن جائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں جتنی نمازیں پڑھتے نا، سب سے ہلکی نماز فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ایسے لگتا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے، اور آپ اس 2 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہر بندے کو یاد ہے۔ جو شخص یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے نا، اللہ کی نظروں میں کتنا عظیم بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، ایک طرف دنیا کے سارے خزانوں کا ڈھیر لا لو، اور دوسری طرف یہ 2 رکعتیں پڑھ لو، اللہ کی نظروں میں ان خزانوں سے زیادہ یہ قیمتی ہیں۔ تو فرائض کتنے قیمتی ہوں گے اگر نفل اتنا قیمتی ہے؟ پھر فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہے انسان اپنی جگہ پہ، اللہ کا ذکر کرتا رہے، سورج طلوع ہو تو 2 رکعتیں پڑھ کے گھر چلا جائے، اللہ کامل حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ان دنوں عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ کوئی اچھا پیکج لیتے ہیں تو 2.5 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ تو یہ کتنا وقت لگے گا جی؟ فجر کی نماز پڑھی باجماعت، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، سورج طلوع ہوتا ہے تقریباً پونا گھنٹہ بعد، اور طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے گھر میں چلے جائیں، والذاکرین اللہ رب العزت کامل حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں روٹین بنا لیتا ہے، اگر اس نے صبح تہجد نہیں پڑھی تو اللہ ان 4 رکعتوں کی وجہ سے اسے تہجد کا ثواب عطا کر دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں ضعف، کمزوری آ جاتی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر گئے، یہ سیدنا علی کی سب سے بڑی بہن تھی۔
حرم کے دروازوں میں ایک دروازہ بھی ہے، باب ام ہانی. ام ہانی کے گھر گئے، وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں، میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں آپ سے پوچھوں. آپ کو معلوم ہے بوڑھی ہو گئی ہوں، اب وہ کچھ نہیں ہوتا جو جوانی میں ہو سکتا تھا. اس بڑھاپے کے اندر، اس ضعف اور کمزوری کے اندر کچھ ایسی بات بتائیں کہ کام تھوڑا ہو، اجر بہت بڑا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی تم کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. پوچھنے لگی یا رسول اللہ اگر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 گھوڑے بما پالان تم مجاہدوں میں اللہ کے رستے میں خرچ کرو، جتنا ثواب ان کا ہوگا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے تمہیں ہو جائے گا. جب کوئی انعام ملے نا تو دل میں ایک خوشی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا انعام. بندے کا دل چاہتا ہے، جس طرح آپ بچوں کو دیکھیں نا جسے فرسٹ پرائز، سیکنڈ، تھرڈ پرائز ملتے ہیں، وہ بچے اگلے سال اور محنت کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ پوزیشن اچھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. جب اسے انعام ملے اس کا دل چاہتا ہے میں اور کروں. کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیے. آپ نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ کہو. کہا یا رسول اللہ 100 دفعہ الحمدللہ کہوں گی تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 غلام آل اسماعیل میں سے. آل اسماعیل دنیا میں سب سے بہترین خاندان ہے، جس کی پشت سے اللہ نے رسول اللہ کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو غلام لونڈی کا دور نہیں ہے، لیکن جب تھے اس وقت جو شخص ایک غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہے، اللہ اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ اسے جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ عام غلام کی بات ہے. تو آل اسماعیل جو دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اگر ان کو غلام بنا لیا جائے تو ان کو آزاد کرانا یہ سب سے بہترین بات ہے. کہا 100 غلام آل اسماعیل میں سے آزاد کرو، جتنا اجر تمہیں اس وقت ملے گا 100 دفعہ الحمدللہ کہنے سے مل جائے. دل میں اور آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ اور کچھ بھی بتائیں. آپ نے فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. پوچھا یا رسول اللہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹ جو تم بیت اللہ بھیجو، وہاں ان کو قربان کیا جائے، 100 کے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جتنا اجر اس کو ملے گا اللہ تمہیں عطا کریں گے. کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیں. آپ نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. کہا اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک اللہ سارا خلا نیکیوں سے بھر دے گا. 4 کلمے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پہ سورج کی شعائیں گرتی ہیں، اللہ نے ان 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمے نہیں بنائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کتنا وقت لگے گا؟ آپ اگر روٹین بنا لیں تو 7 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. تو کیا اتنے وقت میں اتنا بڑا اجر کوئی اور دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ انسان کی چاہت ایک ہوتی ہے کہ نہیں دنیا میں بھی کچھ ملے. ایک دوسری حدیث میں انہی کلمات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان تسبیحات کرتا ہے بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہتا ہے،
اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ جب وہ 100 مرتبہ الحمدللہ 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 کہتا ہے، اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا۔ پھر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پھر کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا سوال کرو۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ورحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ پھر وہ کہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تمہیں دے دیا۔ اگر انسان دنیا کی نعمت کا بھی طالب ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں۔ انہی کلمات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اعرابی گاؤں کے بندے کو کہتے ہیں، جس طرح سے کہنے نا پینڈو، گاؤں کا بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتے، کچھ کلمات سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یا اعرابی پڑھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ذرا سن لیجئے مجھ سے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا۔ ایسے اپنی انگلیوں کو کر کے کہتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کھڑا ہو کے سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہے، تو میرے لیے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا قل، کہہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کہنے لگا مجھ سے سن لیجئے، ایسے دوسرا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی مجھ پہ رحم کر دے، واہدنی مجھے ہدایت دے دے، وعافنی مجھے عافیت صحت عطا فرما دے، وارزقنی مجھے رزق دے دے۔ یہ کہتا ہوا چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے اے میرے صحابہ، یہ جو اعرابی آیا تھا میرے پاس، یہ دونوں جہانوں کی بلائیاں اپنی مٹھی میں بند کر کے لے گیا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ دنیا جہان کی بلائیاں سمیٹ کے اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ اللہ کے ذکر کے یہ فوائد ہیں۔ اللہ سے سلام لینا چاہتے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں سلام کرے، تو اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ اللہ کا ذکر ہے، کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ میرے بھائیو، اس وقت دنیا میں انسان خطاؤں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ نہ ہماری آنکھ محفوظ ہے، نہ ہماری زبان، نہ ہمارے کان، ہمارے جسم تک داغدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی
اے اللہ تو پاک ہے، تعریف کے لائق تیری ذات ہے، وہ پڑھ لیتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زَبَدُ الْبَحْرِ، سمندر کے پانی جب یہ موجیں آتی ہیں اس کے اوپر جاگ آ جاتی ہے، کا سمندر کے پانی کے اوپر جو جاگ بنتی ہے اس جاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، جس وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، انسان اپنے معاش کے، اپنی معاشرت کے، اپنے خاندانی معاملات میں مصیبتوں میں گرا ہوا ہے۔ خصوصاً ہمارا ملک اس وقت ایسے ہے جیسے شیطان کے شکنجے میں آیا ہوا ہے۔ ہر آنے والا دن مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ اس وقت ہر انسان معاشی تنگی کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں نسخہ بتا دیا، نسخہ کیمیا، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ کے ذکر کی اہمیت اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جس نبی کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اللہ سے جب بھی دعا کرتے کہتے رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، اللہ ایسا بنا دے کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ میرے بھائیو، انسان کی زندگی، اس کی بقا اسی میں ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ یا اس کے رسول کسی بات کا حکم دے اسے فوراً قبول کر لو، لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، آپ کو ہر بات سمجھ آئے گی، نہیں سمجھ آئے گی تو اللہ کے ذکر، اس کی عبادت اور اس کی رضا کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ہماری بقا، ہماری زندگی کی بقا اس میں ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا اسے مان لیں۔ اس نے کیا کہا ہمیں، جو آغاز میں آیت پڑھی وہ پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اگر ہم ایماندار ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، ہم میں بچہ ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، ہماری ماں ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ اگر ایسا کرو گے 5 انعام اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے، پہلا انعام اللہ یہ دیں گے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پہ درود بھیجیں گے۔ دوسرا انعام لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کا راہی بنا دے گا۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ ایمانداروں پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ چوتھا انعام تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی، تمہارا رب تمہیں سلام کرے گا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل کی، میری بات کو مانا،
میرے ذکر میں اپنے شب و روز بسر کیے، اس لیے تیرا رب تمہیں سلام کرتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی عزت والی روزیاں، بڑی عزت والے اجر تیار کر رکھے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ کی تلاوت اپنے امام صاحب سے سنتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سجدے سے اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تیار کی رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام، بات کوئی نہ کوئی ذہن میں آ جاتی ہے، آپ بور تو نہیں نہ ہو رہے؟ موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ جنت میں جو سب سے غریب ہوگا، جسے آپ سمجھتے ہیں میں نے کچھ نہیں دیا، کیا دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں میں ایک انسان سے کہوں گا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، وہ کہے گا اللہ جنت تو بھر گئی، میرے لیے کہاں جگہ؟ یہ انسان کا ظرف ہے، اسے اللہ کی وسعتوں کا علم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسے کہا کہ میں تمہیں جنت میں اتنی جگہ دے دوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت کسی کو دی تھی۔ کہا اگر موت اس وقت ہوتی تو وہ خوشی سے بات سن کے مر جاتا، وہ اچھل کے کہے گا مجھے اتنا مل گیا۔ ابھی وہ چلے گا تو کہا جا دگنا کر دیا، جا 3 گنا کر دیا، 5 گنا کر دیا۔ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اللہ کہیں گے جا 10 گنا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی برداشت نہ ہوا، آکن لگے یہ سب تو غریب ہے، پھر امیر کے جدا ہوئے گا۔ تو پھر اللہ نے کوئی میئرمنٹ نہیں کی، کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا میں جو اعلیٰ جنتیوں کو عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے بن جائیں تو اللہ نے جنت عدن اور جنت فردوس آپ کے لیے ہی بنائی ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔